دوستو، لوگ کہتے ہیں کچھ آوازیں صرف کانوں سے نہیں، روح سے سنی جاتی ہیں، اور کچھ اذانیں ان کے سننے والے زمین پر ہوتے ہی نہیں۔ آج کی کہانی ایسی ہی ایک اذان کے بارے میں ہے، ایک ایسی اذان جس نے ایک شخص کو تو بدل دیا لیکن پورے گاؤں کو لرزا دیا۔ کہانی کا عنوان ہے وہ اذان جو انسانوں کے لیے نہ تھی۔ مراد آدھی رات کو اپنے رشتے دار سے مل کر واپس گاؤں جا رہا تھا۔ آسمان پر بادل راستے سنسان اور فجر میں ابھی کافی وقت تھا۔ گاؤں کے دروازے کے قریب اس کی گاڑی آہستہ ہوئی اور تب اچانک اذان کی آواز گونجی، لیکن یہ اذان صاف پرسکون یا مانوس نہیں تھی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب لرزہ ہے، تھکن اور بہت دور کا درد تھا، جیسے کوئی صدیوں سے پڑھتا آ رہا ہو۔ مراد رک گیا۔ فجر کا وقت تو ہوا ہی نہیں اور مؤذن باہر شہر گیا ہوا ہے۔ پھر یہ اذان کس کی ہے؟ آواز مسجد کی سمت سے ہی آ رہی تھی۔ مراد آہستہ قدم بڑھانے لگا۔ درختوں کے سائے اس کے پیچھے چلتے محسوس ہو رہے تھے۔ مسجد کے دروازے بند تھے، لیکن اندر روشنی ٹمٹما رہی تھی اور اذان اب بھی جاری تھی۔ حی الصلاۃ! مراد کا دل کانپ گیا۔ اس نے دروازہ دھکیلنے کی کوشش کی۔ دروازہ خود بخود آہستہ چرچراہٹ کے ساتھ کھول گیا۔ اندر کوئی نہیں تھا۔ صفیں صاف، محراب روشن، قرآن کھلا ہوا۔ لیکن پھر مراد کی نظر محراب کے پاس گئی۔ وہاں ایک سایہ بیٹھا تھا، انسان نہیں، صرف کالا دھواں۔ انسان جیسی شکل میں، سجدے کی حالت میں جم کر بیٹھا ہوا۔ اور حیرت انگیز بات، اذان اسی کے اندر سے آ رہی تھی۔ مراد کی سانس اٹک گئی۔ سایہ آہستہ آہستہ سیدھا ہوا اور اب وہ کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ تھا ہی نہیں، کوئی آنکھیں نہیں، ناک نہیں، ہونٹ نہیں، صرف ایک سیاہ خلا۔ لیکن اس کے سینے پر جلے ہوئے الفاظ کی خاکی سی پرچھائی تھی، نماز۔ سایہ بولا، لیکن آواز انسانی نہیں تھی۔ اس میں ہزاروں چیخوں کی گونج تھی۔ 5 سال سے تم اس مسجد کے دروازے سے گزرتے ہو، لیکن فجر کی اذان پر ایک بار بھی نہیں رکے۔ مراد کی ٹانگیں جواب دینے لگے۔ سایہ اور قریب آئے، ہم جنات سجدے کے حکم سے بندھے ہوئے ہیں، اور تم انسان اللہ کے بلاوے پر پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے۔ مراد کپ کپاتی آواز میں بولا، تم اذان کیوں دے رہے تھے؟ سایہ بولا، میں نہیں، میں تو بس اس اذان کو دہراتا ہوں جو یہاں ایک فرشتے نے دی تھی۔ وہ ہر رات ان لوگوں کو جگانے آتا ہے جو سوتے سوتے اپنا دل بھی سلا دیتے ہیں۔ مراد کے قدم لڑکھڑا گئے۔ سایہ آگے جھکا، اتنا قریب کہ مراد کو اس کی ٹھنڈک اپنی ہڈیوں میں اترتی محسوس ہوئی۔ اگر آج تم مسجد تک قدم نہ بڑھاتے تو صبح تمہارا نام ان میں شامل ہوتا۔ جو اذان تو سنتے ہیں مگر جواب دینے کی توفیق ان سے چھین لی جاتی ہے۔ ایک لمحے میں مسجد پوری تاریک ہو گئی۔ مراد کے قدم ٹوٹ گئے، وہ وہیں گر پڑا۔ صبح فجر کی اذان ہوئی، اصلی اذان، اور لوگ حیران تھے۔ مسجد کے دروازے کے سامنے مراد بے ہوش پڑا تھا، لیکن جب وہ اٹھا تو وہ دوڑ کر مسجد کے اندر گیا اور پہلی صف میں کھڑا ہو گیا۔ دوستو، بعض اوقات اللہ ہمیں مہربانی سے نہیں، جھنجھوڑ کر جگاتا ہے۔ اذان صرف ایک آواز نہیں،
یہ دعوت بھی ہے، یاد دہانی بھی، اور جواب چاہنے والا حکم بھی۔ اور کبھی کبھی جو نہیں جاگتے انہیں غیر انسانوں کی اذان بھی جگا دیتی ہے۔ اگر کہانی دل کو لگی ہو تو سنو کہانی پلس کو ضرور سبسکرائب کریں، جہاں کہانیاں صرف ڈراتی نہیں، دل پر اللہ کا خوف بھی بٹھاتی ہیں۔